بزرگان محترم، کل کی مجلس انشاءاللہ العزیز آخری مجلس ہوگی اس سال کی۔ ویسے اساتذہ سے سنتے رہتے تھے مدرسے میں کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ سمجھ گئے؟ یعنی رمضان میں بھی ہمیں کچھ بولنا ہے، تو چھٹی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا جو معمول ہے اس اعتبار سے، اور بھائی ہم تو ہے ہی اسی لیے۔ ایک چیز ہم نے سیکھی حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، من جملہ اور چیزوں کے، ابھی کچھ عرصے سے آپ جانتے ہیں اشفاق بھائی کہ برٹن، گریٹ برٹن ہے، وہاں بھی اب دھیرے دھیرے ہم جہاں سے آئے ہیں ویسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزوں میں کیا ہو رہی ہے؟ ہاں، عارف بھائی ذاکر بھائی آپ نے واضح نہیں، امک الفاظ جو مائک پر نہیں بولا عارف بھائی بول دیے، એટલે ફિકર જ નહીં، તમને સમજ પડી જાય હે। હા، તમને તો ટેન્શન નહીં મળે, અમને પેન્શન હોય ને, તમને હું ટેન્શન નહીં। હા, તમારા તો બંને વાત હા ને સર અશોકભાઈ કીધું। તો میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے من جملہ اور چیزوں کی ایک چیز یہ سیکھی میں نے کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ یہاں تشریف لاتے تھے، اور جب شیڈیول بنتا تھا کہ پروگرام کس طرح ہوگا، تو کیا ہوا تھا ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اب دھیرے دھیرے یہاں بھی ہاں وہ ہو رہا ہے، تو ابھی بڑے بڑے اسٹور میں بھی اور کئی لوکل شاپ میں بھی حامدیز کا مجھے نہیں معلوم، وہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لے، کیا نہیں دیتے ابھی فری میں؟ بیگ نہیں دیتے ہے نا، پلاسٹک بیگ نہیں دیتے۔ پلاسٹک بیگ آپ کو لینا ہے تو کیا دو؟ لکشمی بائی ہیں، ہاں، تو پلاسٹک بیگ دیتے نہیں ہیں فری میں ابھی۔ اب آج کے دور میں جو شاپ والا فری میں دے دے تو وہ آج کے دور کا گریٹ برٹن کا حاتم طائی ہے۔ آپ کے یہاں فری ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، ذاکر بھائی کے یہاں فری ہے ہاں، اور آپ بھی فری ہے، آپ کو جہاں سے خریدنا ہو، ہم نہیں کہیں گے وہاں جائیں۔ تو خیر بہرحال بھی پیسے دینے پڑتے۔ آزدہ والوں نے ایک کام بہت اچھا کیا، اب تو پتہ نہیں آزدہ جانا کم ہوتا ہے، پہلے یہاں چھوٹی آزدہ تھی تو جاتے رہتے تھے، تو وہ جو بیگ تھی الیاس بھائی اس پہ انہوں نے لکھا تھا یوز می، ہے نا، ہاں، ری یوز، کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ یوز کرو، یوز می۔ تو ایک دن کیا ہوا، حضرت کے پاس وہ آزدہ کی تھیلی حنیف بھائی وہ پڑی ہوئی تھی، تو آئے جو پروگرام بناتے تھے کہ حضرت پروگرام کی ترتیب کیا رکھنی ہے، کیا کریں گے، تو حضرت نے یوں اٹھایا بیگ کو اور کہا اس کو پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یوز می، یوز می۔ حضرت نے فرمایا ہم آئے یہاں اس لیے ہے کہ آپ جیسے چاہو ہمیں یوز کرو، جیسے چاہو جتنا چاہو اتنا یوز کرو، ہم تو آئے ہی یہاں اس لیے کہ آپ کو جیسا ترتیب پروگرام بنانا ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بدھا نے ایک لاکڑی تھی نہیں ہانکوانا۔ ہر مولوی اور ہر مفتی حسن بھائی مفتی سید پالنپوری نہیں ہوتا۔ اب ہم سب کو بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں حضرت یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، پھر آپ اس حضرت سے کراؤ گے آئندہ سال یہ حضرت نظر نہیں آئیں گے ہیں۔ ہاں، اس لیے دوبارہ آنے کا جو ہے وہ رکھو۔ حضرت کو اللہ نے علوم عطا فرمائے تھے، علوم عالیہ ہیں، اور شیخ الحدیث سے کئی کتب کے مصنف، تو ان کا مقام ایک الگ تھا، تو دیکھ کر جو ہے وہ معاملہ
کرنا چاہیے. ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہانکنا بھی نہیں چاہیے. اور ایسا ہوا بھی ہمارے یہاں. پھر عبدالصمد چچا جو آئے نا ابھی کچھ اس میں, تو مجھ سے کہنے لگے, میں امام ہوں, میں نے کہ یار આ તો તમારો લોકો તો એટલું લીંબુ પખંડ નીચવે કે કઈ રવાત નહીં દે છે. તો કે ફજર પછી બી બયાન, હે સેટરડે સન્ડે હોય તો ઝોહર પછી બી બયાન, અસર પછી બી બયાન, ઈશા પછી બી બયાન. મેં કે હવે ઊંઘ જ બાકી રહી ગઈ. શુક્ર માનો કે તીમાં બયાન નહીં મળે. है तो क्या है, तो भाई इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए यार. एक तो रमजान बड़े दिन होते हैं, रोजा उन्होंने भी रखा हुआ होता है. और देखिए सुनना तो आसान है, बोलना मुश्किल है, मुझे पता है. वो बोलना जो है, और शाम के वक्त अक्सर गला क्या हो जाता है, वो खुश्क हो जाता है. और फिर कई वो शक्कर के मरीज होते हैं, ये सब अलाए बलाएं वो सब लगी हुई होती है. इसलिए एक लकड़ी से भी नहीं हाँकने का. ठीक है, 2 प्रोग्राम बहुत है. फजर बात लोकल उलमा से करा लो, तालीम या तबलीगी जमात के अहबाब को जो है वो कह दिया जाए, तो बहरहाल वो प्रोग्राम इंग्लिश में हो जाया करे. खैर, तो हजरत को अल्लाह ने एक मकाम दिया था, तो कहते यूज मी, यूज करो. तो अब हम भी कहते हैं कि भाई है इसीलिए, लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि प्रोग्राम पहले से पता होना चाहिए, तय होना चाहिए, है ना. हाँ, मिंबर कोई ऐसी चीज नहीं है कि बैठ गए जो मुंह में आया शुरू कर दिया. हमारी जवाबदेही है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना है. आप तो छूट जाएंगे, हम लोग थोड़ी छूटेंगे, बोलने वाला पकड़ा जाता है. तो इसलिए तैयारी भी जो है वो करनी होती है. बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि कल इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस होगी इस साल की, जो हमारा मामूल है उसमें हम आपका अभी एडवांस में बताए देते हैं, शुक्रिया भी अदा करेंगे. ये साकी ये मैखाना तेरे ही दम से आबाद है, साकी ये मैखाना तेरे ही दम से आबाद है, जिस दिन तुम न होंगे उस दिन से बंदा भी आजाद है ना जाकिर? मुझे पता था ही. इस पूरी महफिल में एक ही बंदा है जो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि मेरे फेवर में बोलेगा. या 2 कह लीजिए है कि नहीं जाकिर भाई कभी हाँ नहीं कहते, हमारे नूरानी भाई. खैर, बहरहाल तो रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से कुछ बातें आज की मजलिस में अर्ज करनी है. और एक ऐसा मसला जो आम तौर से बयान नहीं किया जाता, आम तौर से मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि किया ही नहीं जाता, आम तौर से नहीं किया जाता, वो आज जरा छेड़ना है. दुआ करें कि वक्त मिल जाए, हैं. हाँ हनीफ भाई, तो वो जो है छेड़ना है आज. तो पहले तो रमजान आ रहा है. आम तौर से मेरी आदत ये है इम्तियाज भाई कि हम महफिल का और मजलिस का आगाज किससे करते हैं? अशार से करते हैं, मंजूम कलाम से करते हैं. तो इसलिए सलाम से पहले मंजूम कलाम सुन लीजिए. तो कहते हैं कि रमजानुल मुबारक को लेकर 2 किस्मों के मुसलमान होते हैं. एक का जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, कि अल्लाह करे कि हमारा शुमार उनमें से न हो, आमीन कह दीजिए. और एक वो है जिसको ये शायर कहता है, अल्लाह करे कि हम भी उसमें से हो, हैं कि रमजानुल मुबारक आए तो क्या होनी चाहिए इस्माइल भाई? मुंह पे इस्माइल आना चाहिए, हैं. हाँ, खुशी होनी चाहिए कि भाई रमजान आ रहा है. देखिए शायर ने कितनी अच्छी बात कही है. शायर कहता है अशरफ भाई, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा. सद ये फारसी का लफ्ज है, सद यानी कहाँ वारंवार, हैं 100, हैं 100, सद यानी 100. तो कहते हैं कि मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है. हाशिम भाई क्या कहा कि मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है. ए खुदा हम गुनहगारों पे कितना बड़ा एहसान है, या खुदा हम गुनहगारों पे कितना बड़ा एहसान है,
عطا پھر سے تو کر رہا ہمیں رمضان ہے نا. ہاں تو یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں پھر سے رمضان عطا کر رہا ہے. ورنہ آپ اپنے دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں اپنے اطراف میں دیکھے کئی لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے اور آج نہیں ہے. اس رمضان میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوں گے. تو اللہ نے ایک اور جو ہے نیکیوں کا موسم بہار وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے. اور اللہ ہمیں بار بار عطا کرے اور جس طرح ہمیں وقت گزارنا چاہیے ہم اس میں اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو ہے وہ وقت گزارے. ایک تو یہ حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی. دوسری حالت یہ میں نہیں کہہ رہا، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے. اقبال کے دو کلام بہت مشہور ہے اور اقبال نے یہ بات گویا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں. اقبال کے دو کلام بہت مشہور ہیں، طویل کلام ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ. ایک کا نام ہے امین بھائی شکوہ. کیا نام ہے ایک کلام کا؟ شکوہ. شکوہ یعنی کمپلین. ہاں نہیں وہاں آپ کمپلیٹ ہے نا یہ بھائی. ہاں شکوہ شکایت. تو اقبال نے ایک کلام لکھا کہ جس کا نام ہے مولوی محمد کیا شکوہ. اور گویا کہ مسلمان وہ ہماری زبان پر بھی آج کل اللہ تعالیٰ سے بھی لوگ شکایت کرتے ہیں نا بھائی اکرم کرتے ہیں نا. تو وہ شکوہ کہ بھائی وہ شکوہ جو ہے وہ تو اقبال نے وہ کہاں ہے وہ شکوہ کیا ہے. وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا تو وہ شکوہ کا ہے کہ رحمتیں برستی ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر. رحمتیں برستی ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، بجلی گرتی ہے تو ہم بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ شکوہ ہے ایک درجہ. حالانکہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب میں یہ سمجھانے جاؤں گا آپ کو کہ اقبال نے یہ شکوہ کیوں لکھا اور جواب شکوہ کیوں لکھا. تو پھر آپ کو شکوہ ہوگا مجھ سے کہ مولانا آج آپ ایک مسئلہ بیان کرنے والے تھے جو عام طور سے نہیں ہوتا تو وہ کیوں نہیں ہوا. اس لیے وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. تو یہ ایک شعر آپ کو سنا دیا کہ شکوہ اقبال کا بڑا مشہور کلام ہے. اور جب اقبال نے پہلی مرتبہ کہا لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اس کو اور خوب بکا ہے وہ. اور پھر وہ پیسہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ فنڈ میں استعمال ہوا ہے. ہاں تو خیر شکوہ ہے اس میں. تو وہ پڑھتے ہیں تو اقبال کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، مسلمان کے ساتھ ہے نورانی بھائی یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ. تو وہ تو لکھ لیا. تو لوگوں کو اشکال بھی ہوا بعضوں کو کہ اقبال کی اتنی جرأت کہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شکایت کر رہا ہے. اس لیے دیکھیے پوری آدمی کو موقع دینے کا. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مسئلہ ہمارا ہو تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ نہیں مفتی نہیں، وہ دوسرا کہ دوسرے کے متعلق ہو تو جج بن جاتے ہیں اور اپنا معاملہ ہو تو وکیل صفائی بن جاتے ہیں. کہ جب ہماری باری آئے تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ وکیل صفائی. اور دوسرے کی باری آئے تو اس کو موقع بھی نہیں دیتے صفائی کا، کیا بن جاتے ہیں؟ ارے جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ. اس لیے تو وہ جج ہے کہ وہ ججتا ہے کہ وہ کیا ہے اشفاق بھائی؟ وہ جج ہے. اسی لیے تو وہ جج ہے کہ وہ ججمنٹ دیتا ہے. تو ہمارا یہ معاملہ اس میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگ وکیل صفائی بن جاتے ہیں اپنے معاملے میں اور دوسرے میں فوراً فیصلہ، فوراً ججمنٹ. اس لیے ایک دم سے نہیں کرنے کا، بات پوری سننے کی اور سامنے والے کو موقع دینے کا. ہمارے یہاں ہوتا کیا تو یہاں کیدوں تو یہ کیدوں فلاں کیدوں. ارے بھائی جب تو نے بلایا ہے اس سے پوچھ تو صحیح کہ تو نے کہا کیا ہے اور کیوں کہا ہے. یا آپ یوں کہیے کہ ہم نے ایسا سنا. بعض مرتبہ تو اس نے سنا بھی نہیں ہوتا ہے، کسی اور نے جو سمجھتا کیا ہے وہ بات پہنچائی ہوئی ہوتی ہے. એટલું વસ્તુ યાદ રાખજો, આપણા લોકો મરચા ભભડાવે
ઇલિયાસભાઈ ખરું કે નહીં? આપણે કોઈ ખબર પહોંચાડે ને તો એમને એમ નહીં પહોંચાડે. આપણે શું લાગે ઉપર? કારણ કે આપણે તડકાની આદત. ઇન્ડિયામાં હેલો તડકો, બહાર હોય તો હેલો તડકો જોઈએ, ને ઘરમાં હોય તો આ તડકો જોઈએ. ખાવામાં તડકો ખબર ને? तो इसी तरह हम इसमें भी मिर्च मसाला और तड़का जो क्या है वो ऊपर वो छिड़कते हैं कि तो आज मजा आवे ना इनके. इसलिए सुनने का कुरान भी बता रहा है. सूरह नम्ल 19वां पारा. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आप सब जानते हैं, तशरीह की जरूरत नहीं है. चरीन परीन वो भी हजरत के ताबे थे और हजरत उनकी जुबान जानते थे. हुदहुद उसको गायब पाया. कुरान कह रहा है कि वतफक्कद तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन. जब हुदहुद को गायब पाया कि वो नहीं है मजलिस में, महफिल में, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा. नंबर 1 कि उसके साथ में ये मामला करूंगा, सख्त सजा दूंगा. औ लअज़बहन्नहु, या क्या कर दूंगा. हाँ, लेकिन ये असल है औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन. लेकिन सबसे पहले मैं उसको क्या दूंगा, मौका दूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि तू महफिल से और मजलिस से गैर हाजिर क्यों था. तो उसको मौका दिया जाएगा. वैसे ही सजा આમાં મા બાપ બી હારા. રાતના મોડો આવ્યો કોઈ વખત પોયરો તો બાપના બહેંચડાને એના પાસે બેઠો હોય, સણ આવા દે એમ કે હમણાં જ આવા દે. હજુ તો ઘરમાં આવ્યો એને પકડીને તે બે દીધી. અરે પૂછ તો સહી યાર, कुरान कह रहा है. जलीलुल कद्र पैगंबर जानवर को भी सफाई का मौका दे रहे हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं, वो सजा नहीं दे रहे. और हम अशरफुल मखलूकात है और हम बोलने का मौका नहीं दे रहे, शुरू हो जाते. और इसमें बॉस लोग बहुत आगे हैं. कोई भी हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो जो वर्कर है उसको हमने गुलाम समझ रखा है अपना. अरे शुक्र मानो अल्लाह का कि अल्लाह ने तुम्हें बॉस बनाया है कि तुम्हारे हाथ के नीचे, तुम्हारे अंडर में कुछ लोग काम कर रहे. तुम अगर इसकी जगह होते तो. हुजूर ने कितनी प्यारी हदीस फरमाई जिसका मफहूम है कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नहीं करते वो साथ क्या फरमाया, दूसरे के लिए भी पसंद जो है वो न किया जाए. तो कोई આપણું એમ જ બધાને हम ઠઠરાવી લાગે तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे. सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स सबको प्यारी होती है, लेकिन ये नहीं होता हमारे. भाई कोई उज़्र पेश आ सकता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है हो सकता है, उसको मौका दो. ये कुरान कह रहा है, एक नबी का अमल है. और ये कोई कुरान स्टोरी बराए स्टोरी थोड़ी है. लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब. हाँ, हर किस्से से कोई न कोई अल्लाह ताला को क्या देना है, मैसेज देना है, पैगाम देना है कि इसमें से हम क्या अख्ज़ करें. ये थोड़ी कि खाली स्टोरी सुनानी है. इसलिए मौका दो. यही मसला मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, उसमें भी दो. वो देर से आई है, अरे हो सकता है कि उसे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत हो इस मौके पर, और काम सारा तुम जो है वो बिगाड़ देते हो. उसे हौसले की जरूरत हो तो मौका दिया. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कितना बड़ा मसला हल हो गया. कई लोग जो ईमान से महरूम थे, हुदहुद की गैर हाजिरी की वजह से ईमान में आने का सबब बन गए. मैं नहीं जाता वो पूरी स्टोरी में आगे, उसमें वो आगे हुदहुद ने बताया है कि मैं क्यों गैर हाजिर रहा, मैं क्यों लेट हुआ, मैं जो है वो क्यों नहीं आ सका. खैर, तो मैं कह रहा हूं शिकवा जवाब शिकवा. तो इकबाल से भी जब शिकवा लिखा तो कई लोगों को शिकवा हुआ कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से तो वो मौका देना चाहिए. अकबर इलाहाबादी अलैहि रहमा एक मुशायरा था और ठेठ दीनी जहन किया. अकबर ठेठ दीनी जहन, एक मौलवी का क्या जहनियत ठेठ दीनी होगी, उससे ज्यादा अकबर की, हालांकि दुनियावी फुनून पड़े हुए थे. तो एक मरतबा हनी पे क्या हुआ, एक मुशायरा था, अकबर की बारी आई तो अकबर जाके कुर्सी पे बैठे और पीछे
ہاں موٹا ماتھا ہوتا ہے. تو اکبر نے پہلا مصرع کہا شعر کا، قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. کیا کہا؟ قرآن اس بات پر شاہد ہے، شاہد یعنی گواہ ہے، ہاں اپنا ساتھ میں بھائی نہیں. قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. تو جو پیچھے بیٹھے تھے نا، ہاں وہ سب ہیں اللہ نہ، انہوں نے حسن سے کیا سمجھا؟ عورتوں کا حسن سمجھا، عورتوں کا حسن سمجھا. وہ موقع دینا چاہیے. تو وہ سب ذرا کیا ہے بھائی، حیثیت تبدیل ہو گئی، چونک گئے کہ اکبر یہ کہہ رہا ہے. تو اکبر بھی سمجھ گئے، کیونکہ وہ اکبر یوں دیکھتے تھے تو وہ دیکھ لیا. تو پھر میری طرف اب دیکھنا. پھر اکبر نے کیا کیا؟ دیکھا نہیں کہ یہ تو ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہے اور غلط سمجھ رہے ہیں کہ حالانکہ اکبر قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہے تھے. اب سوچو، ایک طرف بندہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے منظوم کلام میں، اور پیچھے جو سامعین ہیں اور ان میں بھی بڑے لوگ وہ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، غلط مفہوم. حسن سے کیا سمجھا؟ عورت کی بیوٹی، عورت کی سندرتا، عورت کا حسن. تو اکبر نے کہا کہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. تو یوں دیکھا کہ وہ تیور بدل رہے. تو اکبر نے پھر یوں کہا، مگر کس حسن سے؟ حسن عمل سے. جواب مل گیا. کیا کہا؟ مگر کس حسن سے؟ حسن عمل سے. وہ عورت کا حسن سمجھ رہے تھے، اکبر کہہ رہے تھے کہ عمل میں حسن ہو. اور اکبر نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. 29واں پارہ سورہ تبارک، دوسری آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن بھائی کیا کہا؟ جو آپ کا نام ہے حسن، احسن ہے، ہاں احسن. تو عمل اور احسن آ گیا نا اشفاق بھائی دونوں. حسن عمل ہو گیا نا اس کا. احسن عمل یعنی حسن عمل. تو اکبر تو یہ کہہ رہے تھے. تو اقبال نے بھی شکوہ لکھا، لوگوں کو شکوہ ہوا. اقبال کا دوسرا کلام آیا، اس کا نام ہے جواب شکوہ. کیا نام؟ یعنی شکوے کا جواب. اب علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان کمپلین کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. سنو کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہ اقبال کس کی طرف سے جواب دے رہے؟ گویا کہ ہاں، ورنہ یہ جملہ بڑا سخت ہے بھائی، مجھ پہ فتویٰ لگے گا. ہاں تو آپ جو ہے ذرا سننا ہے، میں آپ کو خالی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گویا اقبال کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی تم بھی تو دیکھو، اپنے اندر جھانکو. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہاں، تو اس میں اقبال نے 2 کا ذکر کیا اس میں، کہ تمہیں اللہ سے شکایت ہے، اللہ کو تم سے ہے کہ اپنے اعمال تو دیکھو تم ہیں. کیا کہا نورانی بھائی کہ اپنا اعمال تو تم دیکھو. تو میں آپ کو کچھ طویل کلام سنانے والا تھا لیکن وقت نہیں ہے. 2-4 جو مجھے اصل چیز سنانی ہے وہ، اور اس سے پہلے 1-2 باتیں. اقبال کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی تشریح کروں، لیکن اس میں بھی یہ سب اللہ کی طرف اس میں ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ سمجھنے کا ہے. آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تھا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے. میں کہ تم آگے کتنی باتیں کہ نہیں پڑھ رہا ہے. تو એવી રીતના અલ્લાહ પાસે માંગે કે બાપ બી તને નહીં માગે, બાપ પાસે માંગે તો એવી રીતના. હા, મોલી હમવાદને પૂછ કે હસનભાઈને કેટલા મસ્કા મારવું પડે ત્યારે મળે है. तो क्या है, वो वैसे ही थोड़ी मिल जाता है. और ये अल्लाह पाए नहीं मांगे तो अल्लाह नहीं देते, अल्लाह कबूल नहीं करता. मांगते कितना है हम यही कह रहे अल्लाह,
ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، گل نہیں گل، گل انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے نا، ہاں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کہ تم کہتے ہو اللہ نہیں دیتے، فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اس بار آگے کہہ رہے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ پہلے دنیا میں کتنے کھنڈ تھے؟ چلے پہلے ابھی بتاؤ، ابھی کتنے کھنڈ ہیں دنیا کے؟ انڈیا میں جینے کہ ہمیں تو وہ એમ કે તરક્કી આપતા એમ કે અમે તો ઇંગ્લેન્ડ થી આવે એમ કે અરે આટલું નહીં ખબર કે ખંડ કેટલા છે હે 7 गलत। चलो गूगल कर लेना। खैर अभी कुछ अरसे पहले क्या है, एक खंड आया नया कुछ जमाने पहले, तो ये ढूंढा तो मिला ना, और कहते हैं कि अमेरिका की दरियाफ्त किसने की थी? जोर से बोलो। नहीं, वो जो नाम ले रहे वो क्या, कोलंबस है ना, कोलंबस। वैसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह को इसमें कलाम है, लेकिन अब्दुल सलाम को अभी वो कलाम नहीं करना है क्योंकि वो वक्त है नहीं, लेकिन मशहूर है, चलो इसलिए मैंने कह दिया कि कोलंबस ने। लेकिन हजरत की अपनी राय थी और हजरत दलील से उसको बयान करते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। नई दुनिया अमेरिका मिला। और कहा कि मुसलमानों की हालत क्या है, अल्लाह ये कह रहे हैं, इकबाल कह रहे हैं कि गोया अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों तुम्हारी हालत क्या है, सुनो तुम कैसे हो। हाथ बेजोर है कि काम धंधो कई करे नहीं તમે हैं, इंडिया वाला नीक नामदार नीकी ना करनार ने આપણે અહીંયા સાઈન કરનાર है इजाज भाई। तो हाथ बेजोर है, इल्हाद से दिल खूगर है। अल्लाह अकबर। अब कहते हैं ना कि આપણે તો લોકો મુલહિદ થઈ જાયેલા, इस्लाम छोड़ी दिया, अपना फलाना नौजवान फलाना ये मुल्हिद हो रहे, जिंदीक हो रहे, मुर्तद हो रहे, दीन से फिर रहे। इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था कि मुसलमानों ये हालत है तुम्हारी, और फिर तुम्हें अल्लाह से शिकवा है। हाथ बेजोर है, इल्हाद से दिल खूगर है। अल्लाह अकबर। अगला जो है ना दिल चीर जाता है अगर आप उम्मती, इकबाल कहते हैं कि उम्मती बाई से रुसवा ये पैगंबर है। उम्मती कि हम लोग रुसवा कर रहे हैं इस्लाम को और हमारे पैगंबर को, कि रुसवा कर रहे हैं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हाथ बेजोर है, इल्हाद से दिल खूगर है, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर है। चलो अब मैं असल बात पे आता हूं, वरना आज आपको इरादा था कि कुछ सुनाएंगे इकबाल की बात, ये फिर कभी इंशाल्लाह मुस्तकिल टॉपिक है। अब इकबाल नमाज और रोजे के ताल्लुक से कह रहे हैं, रमजान के रोजे कि ये हालत है। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह करे कि हमारा शुमार उनमें से ना हो। इकबाल ने क्या कहा, किस कदर गिना तुम पे सुबह की बेदारी है। गिरा यानी मुश्किल, भारी, गिरा। हाँ, इसलिए बोलते भी नहीं कि आजकल बहुत गिरानी है। क्या है सब भाई कि बहुत महंगाई है, बहुत इम्तियाज भाई गिरानी है। हाँ, हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह जाकिर भाई सुनाते थे, अभी रमजान आया है
تو یہ پھر شروع، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رمضان سے پہلے حضرت سناتے تھے. ایک تو ہمارے ایک اور بزرگ پاکستان میں تھے، وہ کہتے تھے کہ مولوی کو رمضان سے پہلے 3 کام نہیں کرنے کا، ورنہ لوگ بہت بھاگتے. کیا کہ ہاتھ میں ڈنڈی، بغل میں بنڈی اور ہاتھ میں جھولا ہیں، تو پھر لوگ بھاگتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے گجراتی میں આપણે શું કે ચંદા લેવા આવે તેને ઉઘરાણી, શું કે ઉઘરાણી. અમે બી ક્રિકેટ રમતા ને તો કોઈ બી ઇંગ્લેન્ડ કેનેડા થયા હતા, ક્રિકેટનું ઉઘરાણું બહુ કરવા જતા હે. હવે સમજાય तो उघराणी. हजरत फरमाते थे उघराणी, किसी के पास चंदा लेने जाओ तो चेहरा देखना, तो क्या आ जाती है गिरानी. तो हजरत फरमाते हैं कि आएगी, क्योंकि जुमले में खुद गिरानी है तो क्या है, किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है. अल्लाह फरमाते हैं हमसे कब प्यार है, तुम्हें तो नींद प्यारी है. इकबाल कहते हैं कि अल्लाह कह रहे हैं तुम फजर नहीं पढ़ते, तुम्हारे लिए मुश्किल है फजर में उठना, क्यों, हमसे प्यार नहीं है, तुम्हें तो नींद प्यारी है. और फिर अल्लाह से शिकवा करते हो. किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है. आगे सुनो रमजान के रोजे के ताल्लुक से क्या कह रहा है. तबए आजाद पे, तबए आजाद पे कैदे रमजान भारी है. क्या कहा कि जो बाज तबीयतें ऐसी हैं आजाद है, उन पे रमजान के रोजे क्या है, भारी है. हाँ, रमजान के रोजे भारी है. तब ए आजाद पे कैदे रमजान भारी है. तुम ही कहो, अल्लाह कह रहे, इकबाल कह रहे कि अल्लाह भी फरमा रहा है गोया अल्लाह ने हम पे छोड़ दिया कि अब तुम जवाब दो इसका, कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, फजर में तुम्हारे लिए उठना भारी है, रमजान के रोजे जो हैं वो तुम्हारे लिए मुश्किल है. तुम ही कहो क्या यही आईन वफादारी है. अल्लाह ने जवाब हमसे मांग लिया है. वो शायर ने कहा है ना अशरफ भाई, वो शेर तो बिल्कुल ये वैसा ही है. तुम ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करो, हम कहेंगे तो तुम्हें शिकायत होगी, हम अर्ज करेंगे तो तुम्हें शिकायत होगी. तो तुम ही अपनी अदाओं पे, आरिफ भाई क्या है जरा गौर कर लो. हाँ, वो अदाओं से पता चल जाता है. अदाओं से टपकती है, निगाहों से छलकती है, कौन कहता है कि दुश्मनी पहचानी नहीं जाती, वो पता चल जाता है. हाँ खैर, तो अल्लाह करे कि रमजान हम पे भारी ना हो है. हाँ, कि हम उसका वेलकम करें. क्या करें, वेलकम करें, इस्तिकबाल जो है हम रमजानुल मुबारक का जो है वो करें, और खुशी खुशी रमजानुल मुबारक जो है वो गुजारे. तरावी हमारे लिए भारी ना हो, रोजा हमारे लिए जो है वो भारी ना हो. भारी की एक सूरत क्या है पता है, रमजान में लड़े रोजा हाथे कोई हाथे તે હું કે રોજો રાખલો છે ને સમજ નહીં પડે તો નવાય તું એ જ રાખો, આખી દુનિયા રાખશે હે, તું એ જ જે રોજો રાખો કે તારા પર જયારે ભારી છે. मैं कि तू भी आइटम भारी है हैं. अब सुनो जो बयान करना था, कफ़ारा, कफ़ारे के मसले आमतौर से बयान नहीं होते और लोग जानते भी नहीं इसको, और बाज़ मरतबा कफ़ारा लाजिम हो चुका होता है लेकिन आदमी को पता ही नहीं कि कफ़ारा कब आता है. इसलिए कफ़ारे के ताल्लुक से आज कुछ कहना है. कल के लिए मैंने और कुछ मजमून सोच रखा था, चलो आज मुझे ऐसा लगा कि बात नहीं आई तो कल भी कुछ हैं, हम भी इसका कफ़ारा अदा कर देंगे इंशाअल्लाह. कफ़ारा पहले माना समझो. कफ़ारा कई मानी उसके लिखे हैं. तो एक माना है जुर्माना. कफ़ारे का क्या माना, जुर्माना, फाइन है. इंग्लिश जबान में कितनी फाइन, फाइन करे ने नाम फाइन. मुझे पता है तलफ़ुज़ अलग है लेकिन वो इसी तरह बोलते हैं तभी नुक्ता पैदा होता है. कफ़ारा यानी जुर्माना. अब एक सवाल मैं आपसे करूं, इसलिए मैंने कहा कि आमतौर से बयान नहीं होता तो शायद आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा, शायद हो सकता है आ भी जाए. कुल कितने कफ़ारे हैं इस्लाम में?
یعنی ہم کون سے اعمال سرزد ہو جائے مسلمان سے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایسے کتنے کام ہیں؟ چلو یار امتیاز بھائی ہمت تو کری کم از کم. تبلیغی جماعت میں جاؤ نا 8 فائدو ترت نام لکھائی دیے ہیں. ہاں نہیں جائیں نے سینے گودا مانی مانی تھا کہ کبھی انشاءاللہ ہو نہیں بولے ہیں. حسن بھائی امتیاز بھائی جزاک اللہ, آپ نے جواب تو دیا. کتنے کفارہ ہیں؟ 2. آپ 4 بھی کہہ سکتے ہیں اور 5 بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں 4 بھی کہہ سکتے ہیں اور 5 بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے. روزے کا جو کفارہ ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے. پہلے یہ سوچو, پہلے یہ سمجھ لو. قرآن میں 3 کفاروں کا ذکر ہے صراحتاً, اور پھر ایک اور کفارہ ہے قرآن میں. وہ ایک عمل ہوگا تو پھر جو ہے یہاں بھی تو عمل ہوگا تو پھر ہے, لیکن آپ 3 بھی کہہ سکتے ہیں اور 4 بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز کے اندر کچھ فرائض ہے اور کچھ نماز سے پہلے کے فرائض ہے, ویسے اس میں بھی شرط اور رکن کچھ اس میں فرق کیا ہے, لیکن آپ کی آسانی کے لیے. تو میں نے کہا کہ نماز کے اندر بھی, اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں 6, بعض میں یہ ملے گا, اور بعض میں ملے گا اشرف بھائی کتنے ہیں 7 ہیں 7 ذاکر بھائی کہ یا تو 6 یا تو 7. اب آدمی سوچے کہ یار 6 اور 7 یہ کیسے, تو وہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے. تو پھر آپ پیچھے جاؤ, بچپن میں ہم نے تو کرکٹ بہت کھیلی, تو اب حافظ امتیاز مثالیں بھی کرکٹ کی پھر آتی ہے. الیاس بھائی کیا ہوتا تھا پہلے, یہ لوگ کہنے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ جس کا ڈنڈا اس کی بھینس, ہے نا. ہاں, جس کا ڈنڈا اس کی بھینس. تو اسی طرح جو بچہ ہوتا تھا اگر اس کا خاص طور سے بال ہو تو اس کی چلتی تھی. کیوں؟ بیٹ تو ہمارے لیے ضروری تھی نہیں ہے حسن بھائی. ماں ہیلا کپڑا دو جتنوں کے تھا تھاپی ہے, وہ نہیں ملے تو تھاپی سے شروع ہو جائے. بلکہ ہم نے ڈھابیل جامعہ کی بات کرتا ہوں, میں نے جب ڈھابیل میں پڑھا ہے, حافظ امتیاز کو پوچھے شاید پتا ہوگا, وہ ڈھابیل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی, ملی تھی کچھ عرصہ پھر بند ہو گئی وہ. تو اب بیٹ وغیرہ رکھ نہیں سکتے, اور مولوی حماد سے پوچھیے, حافظ امتیاز سے پوچھیے یا مجھ سے پوچھیے, طلبا ہاں وہ کہیں سے بھی توڑ نکال لیتے ہر چیز کا. طلبا جو ہے, اب جو سمجھ چاچا ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, طلبا یعنی شہد کا چھتا, کہ છેડنے کا નહીં. આપણે તો શું કે મધમાખી જે બેઠી હોય ને મધપૂડા પર એને છેડવાનું નહીં, નહીં તો પછી લાલ થઈ જાય. હે હનીફભાઈ તમારી દાઢી જેવી. तो क्या है वैसा जो है वो है. तो तलबा भी छेड़ने का नहीं, छेड़ा तो फिर खत्म. जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी आ बनती है. तो हम लोग क्या करते थे डाबेल में, वहाँ नारियली बहुत है आज भी डाबेल जामिया में. तो हमेशा वो छतिया गिरते थे, तो छतिया होता है ना, उसको जरा काट लिया, वही बैठ, उसी को क्या बना लिया, उसी को बैट बना लिया. ये खुद मैं खेला हूँ डाबेल जामिया में. तो उसको बैट बनाया. क्यों? आवे और पकड़ा जाए तो कोई मसला नहीं, भागो. जो आएगा ना मोहतमीम या उस्ताद, वो भी उसको नहीं देगा कि ये तो क्या है यार. और बॉल तो कोई बात नहीं, वो तो मिलते रहते. बॉल तो कहीं से दुकान में से खरीद कर ले आएंगे. तो जिसका बॉल हो तो वो क्या करता था, चीटिंग. तो क्या चलो આપણે ક્રિકેટ રમવાના એમ કે કેટલા હતા કે 7 ખેલાડી છે, તો કે કઈ વાંધો નહીં, મેં ઉડુક દુડુક, કેમ કે બોલ મારો છે. તો ઉડુક દુડુક એટલે એને બંને તરફ દાવ લેવાનું है, दोनों तरफ से. तो ये नीयत, ये उड़ुक दुड़ुक है. नमाज के अंदर नीयत क्या है, ये उड़ुक दुड़ुक है. बाजों ने नीयत को, चूंकि ये नमाज से बाहर का अमल है, तो कहा कि ये अंदर का नहीं है, इसलिए 6 फर्ज नमाज है. और बाजों ने ये कहा कि चूंकि है बाहर का अमल लेकिन बिल्कुल मुत्तसिल है, बिल्कुल साथ साथ, तो गोया कि वो क्या है, उसी के अंदर शामिल. दोनों सही हो गए ना. तो इसी तरह कफ़ारा कुरान करीम में या तो आप 3 कह लीजिए तब भी सही है, और अगर आप 4 कहेंगे तब भी जो है वो सही है. अब वो 4 कफ़ारे कुरान में कौन से आए उसको छोड़ते हैं, खाली मैंने इशारा कर दिया आपको
جلدی بولو، قرآن کریم میں کتنے کفاروں کا ذکر ہے؟ 3 کہو 4 کہو، دونوں صحیح ہے۔ اور ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ روزے کے کفارے کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں آیا ہے روزے کے کفارے کا ذکر حدیث پاک، اور بہت پیاری مزے کی حدیث، ایک اعتبار سے بہت مزے کی حدیث ہے وہ، سن لو پہلے ذرا مفہوم، پھر آپ کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ مفہوم ہے، ابن ماجہ انہوں نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے کفارے کا۔ تو مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول، اور کہا کہ حضرت میں تو ہلاک ہو گیا۔ میں کیا ہو گیا؟ میں ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم ہلاک ہو گئے، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو یوں سمجھتے کہ اب ہم چالاک ہو گئے۔ ہمارا شمار کس میں آ گیا؟ چالاک کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ہاں، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ، اب آ رہا ہے زمین بھی تیور، بدل رہی ہے آسماں بھی آنکھیں، دکھا رہا ہے گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ اب دنیا میں کیا رہا ہے۔ تو ویسی جو ہے وہ بات ہے۔ تو کہا میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اسماعیل بھائی پوچھا کہ بھائی کیوں، کیا ہوا، تو ہلاک ہو گیا، کیا عمل ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی۔ روزے کی حالت میں کیا کر لی؟ میں نے اپنی بیوی سے جو اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے، فطری خواہش، وہ میں نے پوری کر لی، حالانکہ میرا کیا تھا؟ روزہ تھا، اور روزہ میں یہ کام کر نہیں سکتے۔ تو اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا ہوا ہے تو ایسا کر کہ ایک غلام آزاد کر۔ کیا کر؟ اس زمانے میں غلام بھی اشفاق بھائی ہوا کرتے تھے، تو تمہیں کوئی غلام بھائی ہوئے تینوں نہ سمجھتا ہے، ہاں کہ بھائی تینہیں آزاد کر دیے، تو کیا کر کہ غلام جو ہے وہ آزاد کر۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میری اتنی طاقت نہیں ہے، میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کروں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، غلام آزاد نہیں کرتے تو 60 روزے رکھ، اور جو قرآن میں لفظ آیا ہے شہرین متتابعین، 28ویں پارے میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، نہیں 28ویں پارے میں ہے، سورہ مائدہ میں کچھ اور ہے، 10 دن ہے وہ، تو کہا کہ شہرین متتابعین، اور قتل کے اندر بھی آیا ہے، قتل خطا میں شہرین متتابعین، یعنی پے در پہ مسلسل روزے رکھنے ہیں، درمیان میں ایک بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر 58 کسی نے رکھے 59 چھوڑ دیا تو پاسا گیم پیل لیتے، نوی گلی نہ ہو جاؤں۔ ہاں، بڑی سخت پنشمنٹ ہے، فائن ہے، بڑی سخت سزا ہے کہ جو روزے کے اندر وہ کام کر دے جو نہیں کرنا چاہیے، تو کفارہ شریعت نے بہت سخت رکھا ہے۔ کتنے روزے رکھنے کے؟ 60 روزے رکھنے کے، اور کیسے؟ مسلسل۔ حالانکہ رمضان میں کوئی روزہ چھوڑ دے تو یہ قید نہیں ہے، شریعت نے جو اعذار بتائے تو اس کی میں سے کوئی عذر ہے چھوڑ دے تو کوئی نہیں کہ مسلسل رکھو۔ کسی کے 5 روزے چھوٹ گئے، چلو گھر میں ہماری بہن، بیٹی، ماں، والدہ، بیوی ہے، وہ ایک خاص چیز ان کے ساتھ پیش آتی ہے اور وہ چھوٹ گئے، تو رمضان کے بعد کوئی ان کو شریعت نے پابند نہیں کیا کہ رمضان کے روزے چونکہ مسلسل تھے تو آپ کو بھی کیسے رکھنے ہیں؟ مسلسل، ایسے نہیں ہے، چاہے ایک رکھو پھر مت رکھو، پھر دوسرا رکھو پھر مت رکھو جیسے، لیکن یہاں فرمایا کہ 60 روزے مسلسل۔ اچھا، روزے صرف 60 نہیں رکھنے، یاد رکھنا کتنے رکھنے؟ نہیں 30 کہاں یاد؟ عارف بھائی بھی یاد ہے، بائی 1 گیٹ 1 فری نہ بدلے اردو ہو جائے ہیں، 61 رکھنے ہیں۔ کیوں؟ ارے جو چھوڑا ہے وہ بھی تو رکھنا ہے کہ نہیں؟ وہ جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا تو وہ روزہ تو گیا نا اشرف بھائی، تو وہ بھی تو کاؤنٹ کرنا ہے نا، وہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے۔ 61 کتنے روزے ہو گئے؟ 61 رکھنے ہیں۔ صحابی کا جواب سنو، بڑے مزے کا جواب ہے۔ یہ دوسری روایت ابن ماجہ میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، تو سب
آپ کو خلاصہ ملا کر کہہ رہا ہوں. جب حضور نے یہ فرمایا نا صحابی سے کہ چل اب تو 60 روزے رکھ کفارے، تو کہنے لگے حضرت 30 میں یہ حال ہے تو 60 میں کیا ہوگا؟ تو کہ یار یہ ڈبل ہے، یہ سنگل میں یہ پرابلم ہے تو آپ ڈبل کہہ رہے ہیں مسلسل، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یار میں یہ بھی نہیں رکھ سکتا، اپنے بس کا نہیں ہے. وہ شاید کوئی دیہاتی صحابی ہوں گے. دیہاتی جو تھے نا صحابہ کرام، یہ خواہش ہوتی تھی. اشرف بھائی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ کوئی گاؤں کا آئے دیہاتی. کیوں؟ دیہاتی لوگ جے دلما ہوئے نا تیز زبان پر ہیں. حسن بابو خوش نہ تھا کہ آپ نلو خلو خیر گام ہمیں بھی تیار بچہ پالیٹکس ہے. ہاں اب سب گاؤں والے بھی ویسے ہی بن گئے، ورنہ پہلے گاؤں کے اندر 2 چیزیں تھی. ایک ہوا بہت اچھی، ہوامان صاف شفاف، اور دوسرا گاؤں والے بولے بالے جے دل میں الیاس بیٹھے ہمانا پر زبان پر. ہاں اب تو پتہ نہیں. تو کہا کہ حضور یہ نہیں ہوگا ہم سے. تو اللہ کے نبی بھی اس وقت ذرا ایک موج میں تھے، سمجھانے کے لیے ایک الگ طبیعت تھی. کہاں چل کوئی بات نہیں بیٹھ. تیسری چیز بتائی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کتنوں کو؟ 60 مسکینوں کو. پھر جواب سنیے کیا کہا پتہ ہے؟ ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. کہا کہ حضور یہ دونوں طرف پہاڑی ہے. حدیث میں الفاظ ہے، پہلے تو مکہ پہاڑیوں کے درمیان گرا تھا نا. ابھی میں عمرے کے لیے گیا تو جو صاحب وہ عالم تھے، مجھے اور میری فیملی کو اشفاق بھائی وہ لے گئے کیا کہتے زیارت کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو صحابی نے کہا تھا نا کہ یہ 2 پہاڑ، تو کہاں یہ وہ ہے، وہ جگہ انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ 2 پہاڑ. صحابی نے کہا کہ حضور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، یہ جو 2 پہاڑی ہیں نا اس میں مجھ سے زیادہ تو کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں. مجھ سے زیادہ تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہی ہوں. یعنی આપણે ત્યાં કહે કે હારો હાથમાં આવે એવો નહીં માને હે ગાંઠે એવો ہے اشیم بھائی امتیاز بھائی کہ گانٹھے وہ نہیں والے ہم کہیں گے. تو وہ کسی چیز میں حضور کے ہاتھ میں نہیں آئے کہ نہیں وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. આપણે ہوتے તો શું કરتے અલા એ દંડો લાવતો હે હા કે કોઈ વસ્તુ જેમ કે માનતો નહીં એમ કહે તો ચાન્સ તો આપી દીધા કે આ કર તે નહીં એમ કહે. تو حضور تو رحمت للعالمین تھے. کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹھ جا. ہیں بٹھایا جیسے میں نے آپ کو 9 بجے کہہ کر اور کچھ بٹھایا تو کہا کہ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. کہا کہ اب آنے دے، چلو تیرا کچھ انتظام کرتے ہیں. تو اتنے میں کیا آیا؟ ہاں صدقے کا مال آیا. کیا آیا؟ صدقے کا مال آیا. تو حضور نے فرمایا چل یار اللہ کے بندہ یہ تو کر کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دے. تو پھر کہنے لگے حضور ابھی تو بتایا مجھ سے زیادہ ضرورت ہو گئی. اس سے بھی راضی نہیں ہوئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غریبوں میں بانٹوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں ہے کہ حضور مسکرا دیے، اور عام طور سے حضور کی جو عادت مسکرانے کی تھی اس سے الگ مسکرائے. ادھر دیکھو میرے منہ میں نواجز، یہ داڑے ہیں، داڑے اخیر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواجز. وہ کب نظر آتی ہے؟ دیکھو میری طرف، میں ابھی اس کو کیا بولوں تو دانت بھی نظر نہیں آئے ہیں اس میں، اور ذرا آواز. اور تیسرا جب آدمی کا منہ کھل جائے. حضور عام طور سے اس طرح نہیں مسکراتے کہ منہ کیا ہو جائے؟ کھلا ہو جائے. نہ پڑے ہیں زور سے. تو بھائی سنت پہ عمل کرو. تو سنت زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں، یاد رکھو. اور ہم زور سے اللہ کے گھر میں بھی ہیں بلا ضرورت وہ بھی. ارے اب تو لافٹر کلب کھل چکے ہیں. میں کہ ہاں گھر میں مانا رڑતો હોય તો બહાર વहाँ જાય બિચારો ہیں તેઓ પૈસા દે દે. تو کیا ہے کہ حضور ہنسے اس طرح کہ عام طور سے عادت نہیں تھی کہ حضور کے امتیاز بھائی کیا نظر آ گئے؟ حنیف بھائی نواجز. عبد الصمد چچا وہ اخیری جو ہیں وہ نظر آ گئے ان کو حضور کے. اور کہاں کہ جا تو لے جا. کیا فرمایا انہوں نے کہ جا تو لے جا. تو بدھ ملی گئے ہیں. تو وہ جو ہیں لے کر چلے گئے. لیکن ایک بات آپ کو پتہ چل گئی کہ کفارے حضور نے کتنے بتائے؟ 3 بتائے. نمبر 1 غلام آزاد کرنا، اب وہ نہیں ہے.
نمبر 2 60 روزے اور کیسے رکھنا؟ پے در پہ. نمبر 3 60 مسکینوں کو کھلانے کا ہے. لیکن اس میں ترتیب واجب ہے. اب غلام تو ہے نہیں تو کیا رکھنا پڑے گا؟ روزے. نہیں رکھ سکے تو ابھی آپ نہیں کھلا سکتے ہو تیسرے پہ. جب بالکل بات ختم ہو جائے پھر ہے. اب آخری بات کہ کفارہ کب آتا ہے یہ سوچو. جلدی 2 منٹ میں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. کفارہ ہر روزہ توڑنے پہ کفارہ نہیں آتا ہے. رات سے روزے کی کیا ہو؟ نیت ہو. رات سے کیا ہو؟ روزے کی نیت ہو کہ میں کل کیا رکھوں گا؟ روزہ جو ہے وہ میں رکھوں گا. دوسری بات ایسی چیز کھا لی جو دوائی کے طور پر کھائی جاتی ہو یا پھر مزے کے طور پر، لذت کے طور پر. کس کے طور پر؟ یا تو دوائی کے طور پر ہو یا پھر کس کے طور پر ہو؟ لذت کے طور پر جو ہو وہ چیز کھا لی تو کفارہ دینا پڑے گا. ایک آدمی کی رات سے نیت ہی نہیں ہے کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا تو کفارہ نہیں آئے گا. کل کوئی کام ہے آئندہ کا، آج رمضان ہے مثال کے طور پر، آج رمضان ہے، کل اس کا کوئی کام ہے اور اس کی ابھی سے نیت کیا ہے اس وقت بھائی کہ کل روزہ رکھنا نہیں ہے اور پھر وہ دن میں کھا لیتا ہے. جو کچھ یہ کرنا ہے کفارہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ نیت کہاں سے ہو؟ پہلے سے ہو. نمبر 1. نمبر 2 بلا عذر روزے کو توڑ دے. ایک تو یہ کہ عذر کی وجہ سے. عذر کیا ہے؟ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، سیریس ہو گیا، یا پھر سخت بھوک لگ گئی یا پھر سخت پیاس لگ گئی. عذر ہے نا. ہاں تو یاد رہے گا 3 باتیں. کفارہ کب آئے گا؟ نیت کب سے ہو؟ جلدی بولو. رات سے ہو. نمبر 1. نمبر 2 روزہ کیسے توڑے؟ جان بوجھ کر، عمدن، بغیر کسی عذر کے. نمبر 2. نمبر 3 روزہ کس سے اس نے توڑا؟ یا تو وہ چیز اس کا تعلق کس سے ہو؟ دوائی سے ہو. کس سے ہو؟ دوائی سے ہو. یا کھانا اور پینے کے تعلق سے ہو. 2. یا نمبر 3 لذت کے لیے ہو. دیکھیں بعض مرتبہ آدمی کھانا کھاتا ہے لذت کے لیے نہیں کھاتا ہے. کیوں کھاتا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے. આપણે કહીએ ને આપણે ઇન્ડિયામાં અશફાકભાઈ શું છે આરિફભાઈ કહાવત છે કે ઊંઘ ની જોઈ ખાટલો, હવે ઇમ્તિયાઝને ભૂખ ની જોઈ હુકો રોટલો, તો તે નહીં જોઈ તો તે હુકો રોટલો બી જે છે તે ત્યારે ખાઈ જાય. ત્યારે સમજ પડી ગઈ. તો यहाँ उसने लज्जत के लिए खाया नहीं. तो बहरहाल फिर भी लेकिन खाया तो सही नहीं. लज्जत में क्या आएगा वो सुनो. मेड इन नूरानी है. क्या है जाकिर भाई? हैं ये क्या है? ये लज्जत है या मेड इन हसन है? हाँ जो गैर हसन है अमल तो क्या है? तो वो है बीड़ी या अमीन भाई क्या है? सिगरेट है. तो ये आदमी क्या करता है? लज्जत के लिए. तो अब रात से रोजे की नहीं है कि नाला पिल्लो रोजो से इनके बहुत तलब आवे रेवातुं नहीं है कहने टॉयलेट में जाने पी आए हैं. तो अब कितने रखने पड़ेंगे? 61. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.